اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جادو کا علاج ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے اوپر کالے جادو کے جو اثرات ہیں اس کا علاج ہو سکے، یا ان کے عزیز و اقارب یا ملنے والے اگر اس مسئلے کا شکار ہیں تو ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کالا علم کرنا یا کروانا اسلامی لحاظ سے ناجائز ہے، اور اس کو کسی بھی طور پہ سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ کالا علم جو ہے انسان کو کفر پہ لے جاتا ہے اور اس کا مسلمان رہنا مشکوک ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ کالے علم والوں کے پاس جائیں اور ان سے علاج کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا اس کے آیات میں اور اس کی صورتوں میں بہت تاثیر ہے۔ اگر آپ صدق قلب کے ساتھ، اگر آپ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک کائنات کی غالب اور واحد ہستی مانتے ہوئے اس سے مانگیں گے، طلب کریں گے، تو بالیقین وہ تمام معاملات میں آپ کا مددگار اور رہنما ہوگا۔ دراصل کالے علم کا علاج کرنا اپنی جگہ بہت اہم ہے، اسی طرح کالا علم بھی مہارت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا محنت طلب وظیفہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ عمل عام طور پر سخت ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کو رفع کرنے اور مکمل صحت یابی کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار یوں ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ، جسے سورۃ شفا کا نام بھی دیا گیا ہے، 40 دن تک مسلسل بلا ناغہ پڑھیں۔ روزانہ پڑھنے کی تعداد آپ کی 40 مرتبہ ہی ہوگی، اور یہ پڑھنے کے بعد ایک تو آپ اس کسی پانی پر دم کر لیں، گلاس میں یا بوتل کے اندر، اور وہ پانی جو بھی مریض ہو اس کو پلائیں، اور اس کے گردن کے پچھلے حصے میں اور چہرے کے اوپر اس کے چھینٹے ماریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ شروع کے 7 دن روزانہ ایک کپڑا ایسا جو مریض نے پہنا ہو، یعنی استعمال شدہ اس کا کپڑا جس پہ اس کی پسینے کی خوشبو یا بدبو جو بھی آپ کہہ لیں، اسمیل جو ہے وہ اس میں سے آ رہی ہو، دھلا ہوا کپڑا آپ نے نہیں لینا۔ اس کپڑے میں آپ نے روزانہ 3.25 کلو بڑا گوشت تازہ لینا ہے، اور اس کو اس کپڑے کے اندر لپیٹ کے فجر کے ٹائم پہ یا طلوع آفتاب کے وقت میں کے دوران ہی اسے کسی پرانی قبر کے اندر آپ پھینک دیں۔ اگر وہ پرانی قبر نہ ملے تو آپ اسے کسی ویرانے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں عمل جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مریض کو صحت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 دن جب آپ نے بڑا گوشت لے کے اس کے کپڑے میں دفن کرنا ہے، اتنے ہی دن کم از کم آپ گندم لے کر اسے بھی بطور صدقہ کسی بھی ضرورت مند کو دیں، اور اتنی گندم ہونی چاہیے کہ اس فرد کے کھانے کے لیے کچھ دن وہ چل سکے۔ اور یہ 7 دن جو آپ نے گندم دینی ہے، یہ ہر نئے گھر میں ہر نئے آدمی کو آپ نے دینی ہے۔ ایک ہی آدمی کو آپ نے 7 دن گندم نہیں دینی، یہ آپ کسی عورت کو بھی دے سکتے ہیں، بچے کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ خاندان نہ ہو جس کو آپ نے پہلے دے چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور وضاحت اور آسانی بھی پیدا کر دوں لوگوں کے لیے جو مالی لحاظ سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ جن کی مالی پوزیشن اچھی ہے وہ تو وہی صدقات دیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، خاص طور پہ گوشت کے حوالے سے، لیکن غریب آدمی کے لیے اتنا گوشت دینا ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ یوں کریں کہ یہ جو مرغ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وہ کلیجیاں لے لیں 40 عدد، اور ان کو روزانہ جو آپ 7 دن تک 40 کلیجیاں لے کے اسی طریقے سے صدقے کے طور پہ دیں جس طرح کے گوشت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں مجھے امید قوی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس سلسلے میں مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا میں کامیاب فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے۔ آمین۔